اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں سپارہ 15واں پارہ کل 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آغاز آیت 1 تا 111 تک مکمل سورہ۔ سورہ الکہف آغاز آیت 1 تا 74 تک شامل ہیں۔ 15ویں سپارے کے منتخب نکات۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ اس سورہ کا نام بنی اسرائیل مشہور ہے اور اسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق اس سورہ کی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، البتہ بعض روایات میں کچھ آیات کے بارے میں آیا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور یہ بات بھی تقریباً تسلیم شدہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا تھا، لہٰذا یہ سورہ ہجرت سے 1 سال قبل نازل ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے تو نہیں مرے گا یہاں تک کہ قائم علیہ السلام کو پانے اور ان کے اصحاب میں ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی منتخب نکات۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت 1 تشریح کلمات۔ اسرا کے معنی رات کو سفر کرنے کے ہیں۔ اس آیت میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے جانے کا ذکر ہے، البتہ حدیث میں تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور ملکوت کی سیر کرائی گئی۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ آیت 11 مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ اس طرح وہ رحمت خدا مانگنے کے بجائے عذاب خدا مانگتے ہیں۔ دوسرے فقرے میں اس حماقت کے پیچھے موجود محرک کا ذکر ہے، وہ ہے انسان کی عجلت پسندی۔ یہ خصلت انسان کو عزت کی جگہ ذلت، کامیابی کی جگہ ناکامی اور خیر کے بجائے شر کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کی بیشتر ناکامیوں کا سبب یہی عجلت پسندی ہے۔ عجلت پسندی کا مغلوب انسان زمینی حقائق کی جگہ ذہنی آرزوؤں پر چلتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان نادانی میں اپنی مصلحت کے خلاف دعا کر بیٹھتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان۔ آیات 24، 23 اور 24۔ تشریح کلمات۔ اُفٍ، آلاف ہو، اصل میں ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں، میل کچیل، ناخن کا تراشنا وغیرہ۔ تنہز، النہر والانتحار، سختی سے جھڑکنا۔ نمبر 1، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ،
ان پر احسان کرو اور عالم ذوف و پیری میں احسان کے محتاج ہوتے ہیں۔ ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی خدمت خندہ پیشانی کے ساتھ انجام دیا کرو، آداب کے دائرے سے اف کی حد تک بھی تجاوز نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کرو تو عزت و تکریم کے ساتھ، یہ ساری باتیں انسان کے امکان میں ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ایسی تواضع جس کا سرچشمہ من الرحمت مہر و وفا ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ سے دعا کرو پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ جو مہر و شفقت والدین نے بچپن میں اولاد کو دی ہے وہ اولاد والدین کو نہیں دے سکتی، لہٰذا یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین پر اسی طرح احسان کرو جس طرح وہ بچپن میں تمہاری پرورش کرتے تھے، بلکہ اللہ سے درخواست کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کم ترین آنکھ اف کرنا ہے، اگر اس سے کم تر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتا۔ اسلام انسانی قدروں، والدین پر احسان کو توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نماز پنجگانہ کا حکم، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے۔ آیت 78۔ اس آیت شریفہ میں 5 نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، دلوک الشمس سے مراد زوال آفتاب اور غسق اللیل سے مراد نصف شب ہے۔ وقد آن الفجر، اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آیت 81۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مکہ داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب بتوں کو گرا دیا، مگر کعبہ پر ایک طویل بت نصب تھا جسے حبل کہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، آپ مجھ پر سوار ہوں گے یا میں آپ پر سوار ہو جاؤں؟ عرض کیا، آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، لیکن سوار ہونے پر علی علیہ السلام رسالت کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو علی نے کہا میں سوار ہوتا ہوں۔ علی علیہ السلام دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فائز ہوئے تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ اور لوگوں کو خلق کیا، اگر میں آسمان کو چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا، پھر میں نے کعبہ سے حبل کو گرا دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل جاء الحق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات، اور بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں، یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ آیت نمبر 101۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے 9 سے زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان معجزوں کا ذکر ہے جو فرعون کو حجت تمام کرنے کے لیے پیش کیے۔ وہ معجزات درج ذیل ہیں: نمبر 1، عصا کا اژدہا بن جانا۔ نمبر 2، ید بیضا جو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ نمبر 3، جادوگروں کو شکست دینا۔ نمبر 4، طوفان۔ نمبر 5، ٹڈی دل سے فرعونیوں کی فصلوں کو تباہ کرنا۔ نمبر 6، سسریوں کی آفت سے غلوں کی نابودی۔ نمبر 7، مینڈک۔ دریائے نیل سے اتنی مقدار میں ان کی نسل بڑھی کہ گھروں میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ نمبر 8، خون۔ دریاؤں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ نمبر 9، ملک میں قحط سالی کا برپا ہونا۔
سورہ الکہف۔ سورہ الکہف کا تعارف۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الکہف ہو گیا۔ سورہ الکہف کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ نہیں مرے گا مگر شہید ہونے کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ مبعوث فرمائے گا اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ سورہ کہف کے منتخب نکات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش رنج و غم۔ پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آیت 6۔ لوگوں کے عدم ایمان اور اللہ کے پیغام حق کو پذیرائی نہ ملنے پر جو رنج و غم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش ہوتا تھا، اس رنج و غم کی سنگینی کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ان کے عدم ایمان کی وجہ سے غم و اندوہ میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پیغام الہی کو عام کرنے کے لیے قلب رسول بے تاب رہتا تھا۔ کیا صحاب کہف کا صدیوں تک سلانا اور بیدار کرنا اللہ کی نشانیوں میں قابل تعجب نشانی ہے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ آیت 9۔ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہے، مگر آفاق و انفس میں موجود اللہ تعالیٰ کی بڑی اور نہایت حیرت انگیز عظیم نشانیوں میں اس نشانی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ تعجب و حیرت ہو اور قدرت خدا سے بعید ہو۔ اس قادر مطلق کے لیے چند افراد کو چند صدیوں تک سلا دینا اور پھر تندرست صحت مند حالت میں انہیں بیدار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے خاص بندوں کو ایک مقصد کے تحت لمبی زندگی دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آیت 19 میں پوشیدہ چند اہم پیغامات ترجمے کا مطالعہ کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اصحاب کہف نے ایمان کو چھپایا اور کفر کا اظہار کیا تو اللہ نے انہیں دوبارہ اجر مرحمت فرمایا۔ تفسیر عیاشی 2 321۔ نمبر 1، تقیہ کے ذریعے تنگ نظر دشمن سے بچاؤ کرنا عین فراست مومن ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنے خاص بندوں پر عنایت فرماتا ہے تو انہیں اس پر آگاہ فرماتا ہے۔ لے یتساءلوا۔ نمبر 3، کھانے کی چیزوں میں پاکیزگی کا لحاظ رکھنا اہل حق کا وتیرہ ہے۔ ایھا ازکا طعامم۔ نمبر 4، حق پر قائم رہنے کے لیے جابروں سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ 2 آدمیوں کا قصہ، ایک آدمی کے 2 باغ۔ آیت 32 تا 44 قرآن سے مطالعہ کیجیے۔ باقیات الصالحات۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں۔ آیت نمبر 46۔ باقیات الصالحات۔ شیعہ سنی مصادر میں یہ روایت کثرت سے ملتی ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔
بعض دیگر روایات کے مطابق اس سے مراد نماز ہے۔ در حقیقت ان روایات میں باقیات الصالحات کے اہم مصادیق کا ذکر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، مگر رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی 8 رکعت نماز آخرت کی زینت ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں ہر چھوٹی اور بڑی بات درج ہوگی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرمین ان کے مدرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت 49۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔